حضور کا ذکر سننے کے لیے، حضور کا ذکر کرنے کے لیے بھی بلا کوئی مسلمان کبھی دلیل کوئی مانگ سکتا ہے؟ لیکن افسوس ہے کلمہ بھی اسی نبی کا پڑھتے ہیں اور اسی نبی کے میلاد کے لیے دلیل بھی مانگتے ہیں۔ تو بہرحال آج ہم اگلا جمعہ ویسے بھی 12 ربیع الاول شریف کا دن ہے، تو آج رسول پاک علیہ السلام کی پیدائش سے قبل جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی شکل میں دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، کیا آیا اس وقت بھی حضور کا نام لیا جاتا تھا؟ اور ایک سادہ جملے میں بات کہوں، کیا اس وقت بھی حضور کا میلاد منایا جاتا تھا؟ آج امتی تو حضور کے وصال کے بعد میلاد کی دلیل مانگ رہا ہے۔ میرے رب نے اپنے حبیب کا میلاد انبیاء کی روحوں کے درمیان منایا۔ میلاد منانا کیا مطلب؟ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو جمع کر کے حضور کی تعریف بیان کرنا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے؟ تو یاد رکھیے میرا یہ دعویٰ ہے کہ رسول پاک کی تعریف جلسے کی صورت میں کرنا یہ میرے رب کی سنت بھی ہے، خود نبی پاک کی سنت بھی ہے، صحابہ کی سنت بھی ہے، اولیاء کی سنت بھی ہے، اور آج تک یہ سنت جاری و ساری ہے۔ تو میں نے آیت نمبر سورہ آل عمران تیسرا سپارہ سورہ آل عمران آیت نمبر 80 تلاوت کی ہے۔ میں نے آیت نمبر مکمل آیت ہے، ذرا آیت تھوڑی سی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ ایک واقعے کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ فرماتا ہے یاد کرو وہ وقت کہ جب میں نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا۔ نبیوں سے کیا لیا؟ ایک وعدہ، اور وہ وعدہ کیا تھا کہ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ میں تمہیں نبوت بھی دے رہا ہوں، رسالت بھی دے رہا ہوں، تمہیں کتابیں بھی دوں گا، صحیفے بھی دوں گا، وحی بھی بھیجوں گا، لیکن تمہاری جب تک ڈیوٹی ہو رہی ہے تو ٹھیک، تمہارے ہوتے ہوئے بھی ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقًا لِمَا، تم جب اپنی نبوت کے فرائض سر انجام دے رہے ہو، اسی دوران اگر میرا وہ برگزیدہ رسول تشریف لے آتے ہیں تو کیا کرنا ہے تم نے؟ فرمایا مصدق لما، تم نے اس رسول کی تصدیق کرنی ہے۔ یہ انبیاء کی روحوں سے اللہ نے خطاب کیا اور سب سے یہ وعدہ لیا کہ تمہیں میں سب کچھ دے رہا ہوں، لیکن جب میرا وہ رسول، کون سے رسول؟ حضرت سیدنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا جب تشریف لے آئے تو فرمایا تم نے ان کی تصدیق بھی کرنی ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اور تصدیق کرنے کے بعد اپنی شریعت، اپنی رسالت اور نبوت کو نہیں چلانا، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ، جب وہ تشریف لے آئے تو کلمہ بھی تم نے انہی کا پڑھنا ہے۔ حالانکہ ہر نبی اللہ کی توحید کے ساتھ اپنی نبوت کی جو ہے لوگوں کو دعوت دیتا تھا، لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے سارے نبیوں کو کہا کہ تم نے اپنا ایمان لانے پر نہیں کہنا، بلکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے حضور پر ایمان بھی لانا ہے۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، یہ دوسرے لفظوں میں کہ اب حضور آ گئے ہیں، اب شریعت جو ہے رسول اللہ کی چلے گی۔ اور ایمان لانے کے بعد خالی ایمان تک نہیں رہنا، وَلَتَنْصُرُنَّ، اور تم نے ایمان بھی لانا ہے، تصدیق بھی کرنی ہے، اور اس کے بعد نبی پاک کی خدمت بھی کرنی ہے، مدد بھی کرنی ہے۔ تو اللہ نے پوچھا ان روحوں سے، اب یہ مکالمہ چل رہا ہے، ایک طرف نبیوں کی روحیں ہیں اور ان کو رسول اللہ کی تشریف آوری کی رب خبر دے رہا ہے۔ یہ قرآن ہے، یہ میں کوئی قصے کہانی نہیں سنا رہا، قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 80،
اللہ فرماتا ہے قالا اقررتم، اللہ فرماتا ہے کیا تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ اے نبیوں تم اس چیز کا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور تم اس عہد جو رب نے تمہیں عظیم ذمہ داری دی ہے اس کو تم پورا کرو گے؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا، سارے نبی یک زبان ہو کر بولے یا اللہ ہم یہ تیری ہر بات کی تصدیق بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا قالا، تو اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم آپس میں ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تم سب کا گواہ ہو جاتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اور حضور نے فرمایا، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا میں تب سے نبی ہوں جب آدم علیہ السلام کا بھی خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، میں تب سے نبی ہوں۔ اور جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا حضور نے، فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے، تیری ایج کتنی ہے، تیری کتنی زندگی ہے، کتنا وقت تو گزار چکا ہے دنیا میں؟ تو جبریل امین علیہ السلام عرض کہ حضور مجھے پکا معلوم تو نہیں ہے کہ کتنی عمر ہے میری، لیکن ایک چیز جانتا ہوں کہ ایک ستارہ آسمان پر 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، 70,000 سال بعد ایک مرتبہ، 70,000 سال بعد نکلتا ہے، ظاہر ہوتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ فرمایا میں نے اس ستارے کو 70,000 باری دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ستارے کی بات تم کر رہے ہو جبریل، وہ ستارہ میں خود ہوں، یعنی حضور اس سے بھی پہلے کے ہیں، اس سے بھی پہلے کے ہیں۔ تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق، فرمایا مخلوق میں سب سے پہلا نبی میں ہوں، سب سے پہلا نبی میں ہوں، وآخرہم فی البعثہ، اور لیکن ظاہر ہونے میں سب سے آخر میں ہوں جسمانی لحاظ سے۔ اب میں ذرا تھوڑی سی جو پنجابی میں کہتا ہوں ونڈ کر دوں، انبیاء کرام علیہ السلام میں حضرت آدم ہیں سب سے پہلے نبی جسمانی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے حضور علیہ السلام ہے، اور حضور تب سے نبی فرمایا جب ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا، میں تب سے نبی ہوں۔ اب یہ میں نے آیت مبارکہ پڑھ دی، یہ تب کی ہے جب کہ حضرت آدم بھی نہیں بنے تھے۔ اللہ نے یہ جو خطاب کیا ہے سورہ آل عمران والا، یہ خطاب انبیاء کی روحوں سے کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام ان کی روح مبارکوں سے اللہ تعالیٰ نے یہ خطاب کر کے اپنے نبی کا تذکرہ عرش پر کر دیا، اور یہ بتا دیا کہ میرے محبوب کا ذکر تو تب بھی تھا جب حضرت آدم کا وجود بھی نہیں تھا۔ لیکن آج امتی میلاد کی بات آ جائے، حضور کے ذکر کی بات آ جائے، آقا کریم علیہ السلام کے پیدائش کا تذکرہ کرنا ہو تو کہتا ہے جی کتنے لکھے ہے؟ یعنی آج امتی رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دلیل مانگ رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیے رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اچھا ایک اعتراض یہ بھی بڑا عجیب سا ہوتا ہے کہ جی میلاد منانا، پہلے تو لوگ کہتے تھے بدعت ہے، کچھ لوگ اب کہنا شروع ہو گئے جناب میلاد منانا شرک ہے۔ یعنی میں نے کہا میلاد منانا شرک تمہارے نزدیک اگر ہے تو اس کا مطلب تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے، ہم اگر تم ہم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ نبی کا میلاد مناؤ گے تو مشرک ہو جاؤ گے، میلاد منانے سے مشرک ہو جاؤ گے، نیا فتویٰ ہے مارکیٹ میں، میلاد منانے سے بندہ مشرک ہو جائے گا، یعنی اس کا مطلب جو تو ہم پر اعتراض کر رہا ہے ہمیں مشرک کہنے کا، تیرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پیدا ہوا ہے، اللہ پیدا ہوا ہے۔ اللہ تو کیا فرماتا ہے سورہ اخلاص میں، لم یلد، سارے بولیں ولم یولد،
اللہ نہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی رب سے. تو ہم بھائی میلاد مصطفیٰ تو شرک کی کاٹ ہے. ہم جب کہتے ہیں رسول اللہ کی پیدائش ہوئی, گویا کہ ہم بتا رہے ہیں کہ رب رب ہے, نبی نبی ہے. یہ رب اور نبی کے درمیان میلاد ایک فرق ہے. جس طرح رسول اللہ کے تقریباً 10,000 کے قریب معجزات ہیں. اگر کوئی عام بندے سے ایسا دیکھے تو وہ تو اس کو خدا کہہ بیٹھے گا. حضور کا میلاد بیان کریں گے تو ہم یہ بتائیں گے نہیں بھائی, حضور پیدا ہوئے ہیں, حضور مخلوق ہے, اللہ خالق ہے. اللہ پیدا نہیں ہو سکتا, نبی پیدا ہوا ہے, حضور کی پیدائش ہوئی ہے. آقا علیہ السلام بشری تقاضے کے مطابق دنیا میں آئے ہیں. اور رب کی ذات لم یلد ولم یولد, کہ اللہ نہ کسی سے پیدا نہ کوئی رب سے پیدا ہے. تو یہ قرآن مجید نے رسول اللہ کی پیدائش سے قبل, جب حضور نہیں تھے, آدم علیہ السلام نہیں تھے, کوئی بھی شے نہیں تھی, اللہ کا عرش پانی پر تھا, یہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت میں عالم روا میں نبیوں کی روحوں سے رب نے خطاب فرمایا اور اپنے نبی کی رسالت کی گواہی دی, اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر ایمان لانے کا اور انبیاء کرام کی روحوں سے رب نے وعدہ لیا. یہ سورہ آل عمران میں. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں قرآن میں میلاد دکھا دو, تو میں نے دکھا دیا آپ کو قرآن میں میلاد. قرآن میں میلاد سورہ آل عمران آیت نمبر 80 کے اندر. خود پڑھ لو, ترجمہ پڑھ لو تو بات سمجھ میں آ جائے گی, کیونکہ آیت کافی بڑی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 وعدے لیے ہیں کہ تم نے تصدیق بھی کر دی ہے, ایمان بھی لانا ہے, مدد بھی کر دی ہے. 3 وعدے رب نے لیے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور دوسری جگہ سورہ صف میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, ان کے حواریوں کا وہ مکالمہ ذکر کیا ہے. حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد, میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں, ایک رسول تشریف لانے والے ہیں, ان کا نام احمد ہوگا. حضور نے فرمایا میرے 2 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ فرمایا 2 نام ہیں. زمین میں میرا نام محمد ہے, آسمان میں احمد ہے. اچھا, دونوں کا جو مادہ ہے نا, اصلی جو اس کے حرف ہیں, 3 حرف ہوتے ہیں. ہر لفظ کے اصلی حرف 3 ہوتے ہیں. اس کا ہاں میم دال ہے, حمد سے ہے. محمد بھی حمد سے ہے, احمد بھی حمد سے ہے. احمد سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. حضور رب کی تعریف کرنے والے نا, سب سے زیادہ تعریف کرنے والا. اور محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. محمد الذی یحمد حمدن بعد حمدن, کرتن بعد کرتن, مرتن بعد مرتن. محمد ایسی ذات کو کہا جاتا ہے جس کی 100 بار تعریف کر کے پھر 100 بار کی جائے. جس کی 100 بار تعریف کی, یعنی تکرار کے ساتھ جس ذات کی تعریف کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور کی ذات اس وقت بھی حضور کا تذکرہ تھا جب سرکار دنیا میں نہیں تھے, دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے درمیان کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد, میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو تشریف لائیں گے, اس کا نام احمد ہوگا, اس کا نام احمد ہوگا. اور حضرت کعب بن الاحبار, یہ پہلے یہودی المذہب تھے, یہودیوں کے عالم تھے. لیکن جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے, سرکار علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا. کسی نے کہا کہ آپ کو کس چیز نے مجبور کیا کہ آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا؟ کیا آپ نے کبھی حضور کے بارے میں کہیں کتابوں میں پڑھا, چونکہ آپ پہلی کتابوں کے عالم بھی ہیں؟ فرمایا ہاں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف تورات کے اندر پڑھی. لوگ تو نبی کا ذکر بند کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتے ہیں نا کتابوں میں. اللہ نے کعب بن الاحبار, عبداللہ بن سلام, یہ 2 صحابی مشہور ہیں جن کا ابھی تک میری علم میں آیا ہے کہ یہ یہودی تھے. شاید اس کے علاوہ بھی کچھ صحابہ ہوں, لیکن ان کے بارے میں جو میں جانتا ہوں یہ پہلے یہودی تھے اور اللہ نے ان کو ایمان نصیب کیا, اور بڑے یہودیوں کو ایمان نصیب نہیں ہوا. وجہ کیا ہے؟
فرماتے ہیں کہ ہم نے تورات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں تھی وہ یاد کر کے رکھی ہوئی تھی. جب حضور مدینہ میں تشریف لائے تو ہم نے حضور کو دیکھتے پہچان لیا کہ تورات میں جس نبی کی شانیں بیان ہوئی یہ وہی ہے. فرمایا کون سی چیزیں؟ فرمایا کہ جب ہماری جنگیں ہوتی تھی یہودیوں کی کسی غیروں کے ساتھ تو ہم یہودی لوگ کیا کرتے تھے، اس کا قرآن عظیم الشان نے بھی تذکرہ کیا. وَيَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا. اللہ فرماتا ہے کہ وہ حضور کی آمد سے قبل حضور علیہ السلام کے وسیلے سے دشمنوں پر فتح کی دعا مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی برکت سے یہودیوں کو فتح دے دیتا تھا. اور پھر جب حضور تشریف لے آئے تو کیا کیا انہوں نے، یہودیوں نے بغیم بینہم، انہوں نے رسول اللہ سے حسد شروع کر دیا. حضور پر کلمہ نہیں پڑھا، آقا علیہ السلام پر ایمان نہ لائے. تو کسی نے کہا بھائی آپ نے تورات میں کون سی چیز پڑھی ایمان لائے اور ان لوگوں نے کون سی چیز پڑھی ہے ایمان نہیں لائے. فرمایا ہم نے جو چیز پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہوگی کہ کوئی دیکھتے ساتھ ہی کبھی بھی ان کی ذات کو جھٹلا نہیں سکے گا، کہ حضور کا وجود ہی ایسا ایک معجزہ ہوگا. اسی لیے قرآن عظیم الشان نے کہا نا، ہر نبی کو رب نے معجزے دیے، ہر نبی علیہ السلام کے اللہ نے معجزے قرآن میں ذکر کیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ واضحتاً قرآن مجید نے بیان نہیں کیا. جس طرح حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزات قرآن نے بیان کیے نا، حضور کے معجزات اس طرح نہیں بیان کیے. ایک ہی بات کی جو سارے معجزات پر بھاری ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. اے لوگو، اور نبیوں کو تو میں معجزے دے کر بھیجتا ہوں، لیکن جو میں نے نبی تمہارے پاس بھیجا ہے یہ معجزہ لے کر نہیں آیا بلکہ معجزہ بن کر آیا ہے. حضور کا وجود ہی سر سے لے کر، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں، پاؤں کے نالین تک، رسول اللہ کے جسم کا ہر حصہ، وجود کا ہر حصہ ایک معجزہ ہے. برہان کہا ہے قرآن نے، اور برہان وہ چیز ہوتی ہے جس کو دیکھ کر رب یاد آ جائے. رسول اللہ کا وجود ہی رب کو یاد دلانے والا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے رب نے تو معجزے قرآن میں ذکر کیے، لیکن رسول اللہ کے وجود کو ہی قرآن نے ایک معجزہ قرار دیا. تو کعب بن الحبار کہتے ہیں تو رات کے اندر جو میں نے رسول اللہ کی سب سے بڑی تعریف پڑھی وہ یہ کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام جب تشریف لائیں گے کوئی بھی بندہ سامنے ان کو جھٹلا نہیں سکے گا، اس کا دل مجبور ہو جائے گا رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے پر. تو فرمایا دوسری یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق ہوں گے، بڑے خوش اخلاق. حضور کی خوش اخلاقی بتائے گی کہ وہ اللہ کے نبی ہیں. اور فرمایا کہ صدقہ نہیں لے گا، اللہ کے نبی صدقہ نہیں لیں گے بلکہ صدقہ دوسروں کو کھلا دیں گے، اور جب تحفہ کوئی دے گا خود بھی کھائیں گے اور دوسروں کو بھی کھلائیں گے. تو سرکار مدینہ علیہ السلام، اس کے علاوہ بھی کئی نشانیاں بیان کی ہیں انہوں نے، کعب بن الحبار نے بھی، عبداللہ بن سلام نے بھی. اور اسی میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے، یہ ہے خصائص کبریٰ. خصائص کبریٰ رسول اللہ کی بڑی نشانیاں، خصائص خاصیتیں، رسول اللہ کی خاص باتیں جو کہ بڑی نشانیوں میں آتی ہیں. انہوں نے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے جمع کی اور اس میں حضرت سلمان فارسی کا واقعہ بھی بیان کیا کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے کہ سلمان فارسی اس وقت رسول اللہ کی تلاش کے لیے نکلے جب نبی پاک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. سلمان فارسی کی عمر 250 سال تھی جب یہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، اور اس سے پہلے حضور کی زندگی، حضور کی ٹوٹل عمر کتنی ہے؟ 63 سال. آخری جب حضور مدینہ میں آ گئے، آخری 10 سال 8 سال انہوں نے مدینہ میں رسول اللہ کے ساتھ گزارے، یعنی 53 سال رسول اللہ کی عمر تھی جب حضرت سلمان فارسی مدینہ منورہ پہنچے. تقریباً 100 سال کا عرصہ لگا حضور تک پہنچنے میں. کیسے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ حضور یہاں مدینے میں آئیں گے؟ فرمایا میں ایک عیسائی راہب کا شاگرد بن گیا
اور اس نے مجھے رسول اللہ کی جو نشانیاں بتائیں وہ نشانیاں مجھے فارس سے، ایران سے چلاتی چلاتی یہاں مدینہ تک لے آئی. اور دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، حضور نے خود فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری ہوں اور حضرت ابراہیم کی دعا ہوں. حضرت ابراہیم نے کیا دعا کی؟ جب دعا کی یا اللہ یہ تیرا گھر میں نے بنایا، یہ تیرے کعبے کی تعمیر کی ہے، جب بھی کوئی مزدور، کوئی مستری کوئی چیز تعمیر کرتا ہے اس کے بعد اپنی دیہڑی، اپنی اجرت مانگتا ہے. حضرت ابراہیم نے رب سے اجرت کیا مانگی؟ فرمایا یا اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یا اللہ اپنا وہ برگزیدہ، چنیدہ، پسندیدہ رسول تو اب یہاں بھیج بھی دے. تعمیر کعبہ کے بعد حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تو دعا میں کس کو مانگا؟ رسول اللہ کی ذات کو. تو عالم ارواح میں حضرت جبریل امین علیہ السلام، امام جلال سیوطی نے اس میں ایک حدیث پاک نقل کی. آپ دیکھیں رسول اللہ کا تذکرہ کہاں کہاں. آقا کریم علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا نا تو دنیا میں رات تھی، رات کا ٹائم تھا. آپ ایک دم گھبرا گئے. آدم علیہ السلام گھبراہٹ سی ہوگی کیونکہ رات کبھی دیکھی نہیں تھی. اب وہاں پر جنت میں جہاں رہ رہے تھے وہاں تو دین ہی دین تھا، وہاں تو چمک، نورانیت، اور رات وہاں تھی نہیں. آپ یہاں پر آ کے پریشان. تو جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا کہ آپ اس وقت اس پریشانی کی کیفیت میں، کہا کہ یہ جو اندھیرا ہے میں نے کبھی دیکھا نہیں. تو کہا چلیں آپ کا جو گھبراہٹ ہے میں ابھی وہ ختم کرتا ہوں. اسی وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اذان کے کلمات پڑھے اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب اس کلمے پہ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اے جبریل یہ جس کا تم نے نام لیا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی اولاد میں سے اللہ کے ایک نبی ہوں گے جو سب سے آخر میں آئیں گے. کہا ان کا نام لگتا ہے کچھ خاص ہے. کہا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا جب میں نے، اللہ تعالیٰ نے میرے جسد کے اندر روح ڈالی، میں نے جب آسمان عرش کی طرف آنکھ اٹھائی تو آسمان کے پلر، عرش کے پلر پر جو نام لکھا تھا اللہ کے ساتھ وہ نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ میں نے پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسی وقت، چونکہ جنت میں اللہ نے کہا تھا نا کہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، اگر چلا گیا تو حد کراس کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. اب یہ نبی اور رب کا معاملہ ہے، ہمیں اس میں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کیا، درخت کے قریب چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا. بس ایک نصیب تھا، ایک قسمت میں لکھی ہوئی تھی یہ بات، یہ ہونا تھا. آدم علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ جس نام کو میں نے دیکھا ہے اس نام کے وسیلہ سے یا اللہ تو میری اس غلطی، اس لغزش کو معاف فرما. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اے آدم تم نے یہ نام دیکھا کہاں؟ کہا یا اللہ فلاں جگہ پر دیکھا. اللہ کے رب کو تو سارا معلوم ہے نا، اور اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ اللہ جب بھی پوچھتا ہے تو اللہ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے پوچھتا ہے. اللہ نے پوچھا وہی آدم یہ کہاں پر دیکھا؟ یا اللہ تیرے عرش کے وہ ستون کے اوپر. تو اللہ نے فرمایا لولاک لما خلقتک، اے آدم اگر میں اس نام والے کو پیدا نہ کرتا نہ زمین ہوتا نہ آسمان ہوتا، سب کچھ پیدا ہی میں نے نام محمد کے وسیلہ سے کیا ہے، حضور کے نام کی برکت سے. اب یہ حضور کا تذکرہ اس وقت ہو رہا ہے جب نبی پاک ابھی دنیا میں آئے
تو یہ نبی پاک کا میلاد نہیں تو اور کیا بھائی؟ میرا ٹاپک یہی تھا نا کہ حضور کی آمد سے قبل رسول اللہ کا تذکرہ، حضور کی آمد سے قبل. تو سرکار کی آمد سے قبل حضرت ابراہیم بھی حضور کو مانگ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں. اور میرا رب خود انبیاء کرام کی جماعت کے اندر، انبیاء کرام علیہم السلام کے جلسے کے اندر میرا رب نبی پاک کی تعریفیں کر رہا ہے. خود صحابہ کرام جو پہلے یہودی مذہب میں تھے، جب اسلام لے تو انہوں نے بتایا تورات اور انجیل میں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں پڑھی. تو یہ قرآن عظیم الشان ہے، یہ قرآن ہے اور یہ نبی پاک کا فرمان ہے. تو میں کہتا ہوں وہ بدبخت امتی ہے جو رسول اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، حضور کا میلاد منانے کے لیے دلیلیں مانگ رہا ہے. یہ تو بدبختی کی علامت ہے. اور آپ خوش قسمت ہو کہ رب نے تمہیں اپنے نبی کے ذکر کے لیے پسند کر لیا، ورنہ رب ہر کسی کو اپنے نبی کا ذکر نہیں کرنے دیتا، ہر کسی کو نہیں کرنے دیتا. یہ رب العالمین کا کرم ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اگلا جو جمعہ ہے وہ ویسے بھی حضور علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، 12 ربیع الاول کا. انشاءاللہ اگلے جمعے میں کہ رسول اللہ جب پیدا ہوئے تو سرکار کی پیدائش کے معاملات اور اس وقت کیفیت کیا تھی. حضور کی پیدائش بھی بڑی عجیب پیدائش ہے. ہوئے پیدا ہیں لیکن کائنات میں میرے نبی جیسی پیدائش کسی کی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کسی کی بھی پیدائش پر وہ واقعات رونمانی ہوئے جو اللہ کے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر ہوئے. تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو اس پر ہم بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.